على رسول الله. قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت قریب آن پہنچا ہے، لیکن غفلت میں لوگ اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ گرامی قدر احباب دین وقار، عمومی طور پر ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ رب العزت کی عدالت میں میدان محشر کے اندر پیش ہونا ہے، تو ہم اس انتظار میں ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ابھی تو جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا، دجال آئے گا، بیت اللہ کے اندر یہ یوں سمجھ لیں پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہوگا تو قیامت آئے گی، لہذا تیاری کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غفلت میں حضرت انسان اعراض کیے ہوئے، حالانکہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس کی قیامت کب شروع ہو جائے گی؟ اس کی اپنی آنکھیں بند ہو گئی، بس تو اس عاقبت آخرت کی تیاری کے لیے 3 باتوں کا ذکر کروں گا مختصر وقت میں۔ 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کو جو بندہ اپناتا ہے، اپنانے کی وجہ سے 3 عذاب اسے ملیں گے۔ 3 چیزیں ایسی۔ سب سے پہلا وہ شخص، آقا کریم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر کسی کے اوپر احسان کیا، نیکی کی، مثال کے طور پہ کسی کو جاب کی ضرورت ہے اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ملازم کی ضرورت ہے، آپ اسے جاب پہ لگوا دیتے ہیں۔ کسی کو راشن کی ضرورت ہے، آپ کے پاس پیسے موجود ہیں یا آپ کسی سے لے کے اسے راشن ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہونے والا ہے، آپ نیکی کرتے ہیں، وہ غریب ہے، ارینج کرتے ہیں وسائل کا، اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی نیکی اس نے کی، اس نیکی کو کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر اس نے اسے جتلا دیا۔ اوے تم وہی ہے نا، فلاں وقت میں نے تیرے اوپر یہ نیکی کی تھی۔ یہ اتنا کہنا آقا کریم فرماتے ہیں میرے رب کو اتنا ناپسند ہے کہ اس عمل کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو 3 قسم کے عذابوں میں مبتلا کرے۔ نمبر 1، قیامت والے دن اللہ اس کے ساتھ کلام نہیں کریں گے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن اللہ نظر رحمت کے ساتھ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اسے پاک بھی نہیں کریں گے، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، میرا رب اسے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ کیا اس نے کیا ہے؟ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، اور آج ہی صبح ہماری بات ہو رہی تھی یا کل رات کہ ہم کسی کے ساتھ نیکی کر کے جب تک 10-15 بندوں کو سنانا نہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور جب تک کوئی 5-7 بار اسے نہ کہہ لے، اور پھر اب تو پنجابی میں کہتے ہیں نا تاندری تانی بگڑی ہے، وہ حالات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو لینے والے ہوتے ہیں نا وہ ذہن بنا چکے ہوتے ہیں کہ اسے 10 روپے لے کے ہم نے 10 بار اس کے احسان کو سننا ہے، لہذا تیار ہو کے وہ جاتے ہیں کسی کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے ساتھ نہ کلام کریں گے، نہ اسے معاف کریں گے، نہ ہی اللہ اس کے ساتھ نظر رحمت سے دیکھیں گے، بلکہ اسے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ بندہ نیکی بھی کرے اور 3 قسم کے جو ہے وعید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا مستحق بھی ٹھہرے۔ دوسرا آدمی آقا کریم فرماتے ہیں وہ کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچا، بولے ہمارا بھی چلے جائیں تو یہ معمولی سا کام ہے نا، بڑا کوئی کاروبار نہیں ہے۔
چھوٹا سا کام ہے، مطلب یوں سمجھے کہ صرف روٹی روٹی چلتی ہے، وہ بندہ بھی کہہ دیتا ہے فٹافٹ اللہ کی قسم میں نے نہیں پیا۔ اگر تیری اتنے کی خرید نہیں ہے تو بیچنے کے لیے تیار کیوں ہو گیا؟ تو ادھر کیا لینے بیٹھا ہو گیا؟ فوراً جھوٹی قسم اٹھا دے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ نہ اللہ کلام کریں گے نہ اللہ اسے پاک کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت ایسے آدمی کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے، قیامت دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں گے اسے۔ عذاب علیم کے لفظ ہے، علیم ضیافت کے لیے آتا ہے، اس کا دردناک ہے، معمولی عذاب نہیں۔ تیسرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بد نصیب ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی، سلامتی عطا کی، عزت اسے مل گئی، اب وہ جناب خوبصورت لباس پہنتا ہے، اس خوبصورت لباس کے پہننے کے بعد اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں یہ معمولی سا عمل ہم سمجھتے ہیں نا، وہ جناب کاٹن کا سوٹ پہنا ہو نا تو یقین جانے بندے جان بوجھ کے نا وہ ایسے ایسے نیچے، وہ نہ بھی نہ ہوتی ہو تو وہ نیچے کر کر کے پتہ نہیں بندے کو، وہ جن کو یہ مزہ لگا ہوا ہے نا وہ جناب بڑے سٹائل کے ساتھ اسے نیچے کرتے ہیں۔ بلکہ اب تو یہ فیشن سمجھداروں میں سلی ہوئی ایسی ملتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹخنوں کے نیچے وہ پاؤں ایڑی کے نیچے نہ آئے تو وہ کہتے ہیں شلوار پہننا مزہ ہی نہیں آیا جی۔ یا تو وہ عورتوں والی پہنا دی ہے کہ وہ بالکل جناب وہ جو عورت اپنے خامد کے لیے گھر میں لباس پہننا ہوتا ہے اس نے اس طرح کی ہمارے مردوں نے وہ شلواریں پہنی ہوتی ہیں، اور بدنام کیا ہوا کہ میں شلوار نہیں پائی ہے تو یہ نالو بھائی وہی پالا جو تیرا دل کر رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو کہا تھا کہ وہ ڈانپ کے رکھے گی، اس نے ننگے کر لیے ہیں، وہ جناب آدھی پنڈلی تک نہ رکھے تو وہ بھی سمجھ گیا میرا فیشن نہیں ہوتا، اور اسے مرد کو کہا تھا کہ اسے ننگا رکھنا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ حق ادا نہیں ہوگا، فیشن پہ عمل نہیں ہوگا، لہذا میں جناب اسے ڈانپ کے رکھوں گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ نہ اللہ کلام کریں گے، نہ اسے پاک کریں گے، نہ نظر رحمت کے ساتھ اس کی طرف دیکھیں گے، بلکہ دردناک ترین عذاب کے اندر اسے مبتلا کر دیں گے۔ پہلا وہ شخص جس نے کوئی نیکی کی، کسی پہ کوئی احسان کیا، کوئی بلائی کی اس کے ساتھ اور بعد میں اسے سنا دیا، اب یہ سمجھے کہ اجر اس کا ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ نقصان ہو گیا نا، اجر نہیں ہوگا تو پھر ہی اسے یہ عذاب ملیں گے نا، اگر اجر ہے تو پھر عذاب کس بات کا؟ ایک تو اس نے یہ سنا کہ نا اور میں تیرے نال ہوں، مینوں پتہ ہے میں انجلیاں نیکیاں کیتیاں نے، کوئی زمانہ نہیں ہے نیکی دا۔ ایک یہ، نمبر دو ایسا شخص کہ جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اپنا سودا بیچنے کے لیے۔ نمبر تین ایسا شخص جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ تو محترم بھائیوں قیامت قریب ہے، ہمیں تیاری کے لیے ان تین برے اعمال سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔